بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع مدینہ شریف کا سب سے قدیم اور سب سے اولین قبرستان ہے۔ بقیع عربی زبان میں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں، درخت ہوں، اور پھر اس قبرستان کو بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے۔ غرقد عربی زبان میں خاردار درخت کو کہا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر خاردار درختوں کی جھاڑیوں کی کثرت تھی۔ اسی بنا پر اس جگہ کو بقیع غرقد کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد مسلمانوں کے لیے قبرستان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے قبرستان کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو مہاجرین میں سے ہیں، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار صحابہ میں سے ہیں، سب سے پہلے ان دو شخصیات کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ جنت البقیع ایک ایسا قبرستان ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت البقیع سے 70,000 ایسے افراد اپنی قبور سے اٹھیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ایک ایسا قبرستان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طہار کے مزارات قبور شریف بھی اس قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیاں حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پیارے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے منظر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب یوم حشر ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں بقیع میں آؤں گا اور بقیع سے لوگ بھی اپنی قبور سے اٹھیں گے، وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر میں مکہ کی طرف جاؤں گا تو مکہ سے لوگ اٹھ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستے میں آ کے وہ مجھ سے ملیں گے۔ تو اس قبرستان کے اندر دفن ہونا یہ اہل ایمان کے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشبختی والی چیز ہے، کیونکہ یہ قبرستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف یہ واقعہ ہے۔ اور اس قبرستان میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اپنی شفاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری شہادت بھی نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شہر کے اندر ہو۔